اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے قصہ 1000 دینار کا۔ یہ 600 سال پرانا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے دن فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قیس اور کوکہان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی کہ اللہ کے مخلص بندوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھیں۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں، جبکہ دیگر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ تو تھیں، لیکن اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے، اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر، انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی تھی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک اور پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز سے تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر ان سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثال معمہ تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے یہ رزق تقسیم کر رکھا ہے، کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ اسے روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی سہی، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ میں لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ، کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا لبابہ لبابہ۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا، اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت کیا کرے گی؟ انہیں بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے، جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے کہا انشاءاللہ، ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں پر کوئی مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے، تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے،
اور وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کھرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ شاید جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تاؤس پڑا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن اسے خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ مٹی سے ہٹا کر اسے پکڑا تو ایک تھیلی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھماؤں گا تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حسد بیدار ہوئی۔ دل میں القاء ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ کسی کا گم شدہ مال ہے۔ سال بعد اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو طاقت جواب دے گئی کہ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پئیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے۔ جانتا تھا اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفرقات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھوں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیٹیوں اور بیوی کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانپوں۔ اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ بھی نہیں۔ بوڑھا بزرگ تھیلی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کچھ ہے، لیکن ہے کیا بتا دو۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار تھی مگر ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور بازار سے جا کر کھانا لے آؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری تھیلی گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا،
جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ تھیلی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں، یعنی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یا 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ حاضر ہوں۔ ابو غیاث، لبابہ بولی، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا انعام اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقے میں گزارنے پڑے ہیں۔ تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو اس کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو ایسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کہا، اللہ تجھ سے ان عورتوں کے بارے میں سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں، میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی بیٹیوں اور مسکین لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے تھے۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن پھر یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزارے ہیں اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں پہنچی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کر دوں؟ اور پھر اللہ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں، اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اپنے اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ عمدہ کھانوں کے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان ایثار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کیے تھے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑتا رہا اور پھر کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجوریں اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں، اگلے دن خراسان حرم میں پھر وہی صدا بلند کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک پسماندہ ہو گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کے پاس ہو اور انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا اعلان کر دو۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ روز قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔
اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا، خراسانی نوجوان حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا، اور وہی بزرگ کھڑا ہوا اور کہا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار کے اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا اعلان کر دے، شاید کہ تھیلی اٹھانے والا اسی حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے، اور آدھے دینار سے کھانا خرید لے اور آدھے دینار سے مشک خرید لے کہ اس سے حاجیوں کو پانی پلائے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا، ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دل جذبہ مجزن میں اور یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخر کار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی، اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافر ہو جائیں گی۔ ابو الغیاض نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ طبری کہتے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا، تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری تھیلی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، بالکل یہی ہے۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا منہ کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابہ اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سراغ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کاندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بانجھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان کے بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک کو دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بڑے بردبار اور حوصلے والا شخص تھا، فوراً بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری کو بیچ کر حج خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس آدمی کو دے دینا جو بہت غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا، اور لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت ڈالے۔ طبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے آواز دی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا کہ تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ، ہدیے میں سے سب حاضرین مل کر شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ طبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بزرگ نے مجھے راستے میں کہا کہ بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری یہ قمیض دیکھ رہے ہو؟
میں اس میں نماز پڑھتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر کو واپس لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا دیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیص دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک دینار ایک ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی، اس بزرگ کے اہل و عیال بھی عمدہ عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ کر روزہ افطار کرنے لگے۔ جزاک اللہ۔